لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ تعریف و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے لیے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی پہلی سورت المؤمنون، اس سے چند آیات کریمہ جو ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی ہیں، ان میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی کچھ صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں جو آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے اور نیکیوں میں دوسروں سے سبقت حاصل کرنے کی تمنا کرنے والے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ لوگ جو نیکی کرنے میں سرعت، جلدی سے کام لیتے ہیں، نیکی کو لٹکاتے نہیں کہ پھر کر لیں گے، جب بھی کوئی موقع نیکی کا آتا ہے فوراً آگے بڑھ کے اسے کر لیتے ہیں، اور دوسروں سے پہلے، دوسرے مسلمانوں سے، لوگوں سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہم نیکی کی طرف بڑھے، دوسرے لوگ جب چاہے بڑھے، جب چاہے نہ بڑھے، لیکن ہمیں سب سے پہلے آگے جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ان کی پہلی خصوصیت اور صفت یہ ہے جس کی وجہ سے یہ نیکی کے میدان میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، مختصر طور پہ یوں کہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کے میدان میں ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ اگر کچھ آپ کو یاد ہو تو اللہ کی محبت کے بارے میں، کہ اللہ والے سچے مسلمان اللہ سے صرف محبت نہیں رکھتے، اللہ سے صرف ڈر نہیں رکھتے بلکہ محبت بھی رکھتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ محبت کے ساتھ ڈر بھی غالب ہوتا ہے اللہ کا ان کے دلوں میں، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کے جلال کو یاد کر کے، دل میں رکھ کے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
کچھ کرتے ہیں گناہ کا کام تو پھر بھی ڈرتے ہیں، اور نیکی کرتے ہیں تو پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، اس میں اس کے نزدیک خلوص اور ایمان کس درجے میں پایا جائے، اور اس لحاظ سے اسے قبول وہ کرے یا نہ کرے۔ اس حوالے سے نیکی کرتے ہوئے بھی اور نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، اس پر اتراتے نہیں، اس پر تکبر نہیں کرتے، عجب بھی نہیں کرتے۔ تکبر ہوتا ہے ظاہری طور پہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور عجب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر ہی سمجھنا کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں اور میں نے بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے نیکی کر کے۔ عجب، کبر، ان دونوں سے بچتے ہیں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے دل دبے رہتے ہیں اس کے ڈر سے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کے احساس سے، اور وہ واقعی کبریا ہے، کبریائی والا ہے، عظمت والا ہے، ہیبت والا ہے، تاکہ اس کی بات جو ہے، اس کا کلام جو ہے، وہ بھی اگر صحیح معنوں میں سنا جائے تو وہ دل پر ہیبت طاری کرنے والا ہے، دل کو کھینچنے والا بھی ہے، اس کے لیے دل کے لیے دلوں کے لیے کشش رکھنے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ہیبت بھی یاد دلاتا ہے، اور اس کی ہیبت کی وجہ سے جیسا کہ قرآن نے کہا کہ تقشعر منہ جلودہم، مومنوں کی جلدیں یعنی ان کے جسم وہ کانپتے ہیں اس کی عظمت اور ہیبت کو یاد کر۔ مومن تو مومن ہے، انسان تو انسان ہے، اس نے تو اپنے کلام کے بارے میں یہ بھی کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کلام پاک کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی باتوں کو اگر پہاڑ بھی سنتے اور وہ بھی اس کی ہیبت سے لرز جاتے۔ یہ اس کے کلام کی عظمت ہے، اس کے اپنی عظمت کی وجہ سے، اس کی اپنی ہیبت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا، قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر، جب اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ان سے مخاطب ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کی عظمت سے اتنے سہم جاتے ہیں کہ بعض اوقات انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا فرمایا، پھر انہیں ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، جب وہ ہیبت کا اثر کچھ کم ہوتا ہے ان کے دلوں پر، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حکم کیا آیا ہے، جس کو ہم نے پورا کرنا ہے وہ حکم کیا آیا ہے۔ یعنی اس حد تک وہ جب اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، کلام فرماتا ہے، تو اس کی ہیبت سے وہ لرز جاتے ہیں، اور اس کی بات کو اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اس کی بات کو پوری طرح سمجھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھ کے معلوم کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ تو فرشتوں کی بات تھی، مومنوں کی بات تھی، عام مومنوں کی۔ انبیاء کی کیا حالت ہوتی ہے؟ انبیاء کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ینزل علیہ الوحی فی یوم شدید البرد، اگر سردی کے موسم میں شدید سردی ہوتی کسی دن اور وحی آتی، ان جبینہ لیفسد عرقا، تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ آلود ہو جاتی تھی۔ اللہ کی وحی کی ہیبت، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اور یہ تو ہم جیسے انسان ہیں غافل جو اس کی اس ہیبت کو، اس عظمت کو محسوس نہیں کرتے، ورنہ قرآن نے تو مومنوں کی نشانی یہ بتائی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہ آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام سامنے آتا ہے، ذات تو آئے گی آگے جا کر سامنے، اور کلام جو ہے اس کی بھی اپنی عظمت کے بارے میں ابھی میں نے بات کی، اس کا نام بھی آ جاتا ہے، اکیلا اس کا نام، خالی اس کا نام، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اس کی ہیبت سے پر ہو جاتے ہیں، اور اس ہیبت کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ
اللہ کی عظمت ہے، اس کے کلام کی عظمت ہے، اس کی بات کی عظمت ہے، اس کے حکم کی عظمت ہے، جو مومن ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ انبیاء نے بھی اس کو محسوس کیا اور فرشتے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور جو یہاں نہیں کرتے، جو یہاں محسوس نہیں کرتے، ان کو پھر وہاں جا کے اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اس کی اپنی عظمت کیا ہے اور اس کی بات کی اور اس کے احکام کی عظمت اور ہیبت کیا ہے۔ یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، پھر ان کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے گی، ڈرنے والوں کے لیے بھی سامنے آئے گی، نہ ڈرنے والوں کے سامنے بھی آئے گی، یہاں جو نہیں ڈرتے ان کے بھی اور جو یہاں ڈرتے ہیں ان کے سامنے بھی آئے گی، کہ اس دن اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی عظمت ایسی ہوگی کہ کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، بولنے کا چارہ نہیں رکھے گا کوئی شخص، کوئی یوم لا ینطقون، نہ بول سکیں گے، نہ بات کر سکیں گے، نہ کوئی جھوٹا بہانہ اور عذر پیش کر سکیں گے اس کے سامنے جب سب کی پیشی ہوگی۔ اور دوسرے مقام پہ اسی بات کو اس طرح فرمایا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، آوازیں پست ہو جائیں گی رب رحمان کے سامنے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، زیادہ سے زیادہ ہلکی سرگوشی ایک دوسرے کے ساتھ ڈر کی وجہ سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکے۔ یا جس طرح فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، اور کوئی وہ تکبر، وہ اطرانہ جو دنیا میں تھا وہ سب کو بھول جائے گا، سب کو فراموش ہو جائے گا۔ خشیت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے، اور انہی کی بات قرآن کرتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو 18ویں سپارے کی اس کے شروع میں بھی یہی بات فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، فلاح کون پائے گا، کامیاب کون ہوگا مومنوں میں سے بھی کامیاب کون ہوگا۔ مومن کامیاب ہوں گے، لیکن ان میں سے اصل کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو اپنے کم از کم اپنی نماز میں، خشیت جو ہے وہ تو ہر وقت کا شیوا ہے مسلمان کا، مومن کا، لیکن خاص طور پہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پرکھے نا ذرا اس آئینے میں، اس معیار پر، کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خاص طور پر اللہ کے دربار میں پیشی کا احساس کرتے ہوئے اس پر خشیت طاری ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور امامت بھی فرماتے تھے، تو اس وقت کی کیفیت صحابہ نے نوٹ کی ہے کہ فی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، جس طرح ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینہ مبارک سے خشوع کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آواز آتی تھی، رونے کی اور ساتھ ساتھ رونے کو دبانے کی جب آدمی کوشش کرتا ہے تو پھر اس طرح کی آواز اس کے سینے سے نکلتی ہے۔ ایک طرف وہ ڈر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اسے لوگوں کو دکھانے سے بچنے کے لیے اس کو روک بھی رہا ہوتا ہے اس کیفیت کو یا اس آواز کو، تو اس طرح پھر وہ دوسری آواز، وہ آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہنڈی کے ابلنے کی آواز سے صحابہ نے تشبیہ دی ہے۔ اور کئی دفعہ ڈر والی یا مسئولیت والی، پوچھے جانے والی آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے بار بار اسے دہراتے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جاتے، جیسے حدیث میں آیا کہ آپ نے ایک رات سورہ انعام کی تلاوت کی اور اس کے آخر میں پہنچے، اور جب یہ آیت آئی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ویسے قول ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب قیامت کے میدان میں اللہ ان سے سوال کرے گا، اپنے نبی سے خود اللہ سوال کرے گا، خود اپنے نبی سے، اس سے پوچھے گا کہ یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، کیا تم نے ان کو یہ سکھایا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو بتانے کے لیے سوال ہوگا۔ ان سے تو سوال ہونا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یا پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ
کہ میں اور میری ماں جو ہے اس کو معبود سمجھو، معبود پکڑ لو، یہ تم نے ان کو سکھایا تھا؟ وہ کہیں گے، اس کا انکار کریں گے کہ اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، جو تیرے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو میں انہیں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے معبود بناؤ؟ میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں یا میری ماں قابل عبادت ہے اور معبود ہے؟ اور پھر آگے وہ فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب کرے، سزا دے اس کفر کی، اس شرک کی کہ انہوں نے مجھے معبود بنایا، اگر تو اسے انہیں سزا دے تو اس کا حقدار ہے اور تو اس پر قادر بھی ہے، تو دے بھی سکتا ہے سزا۔ اور اگر تو اس کے باوجود اس بڑے گناہ کے باوجود ان کو بخش دے تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے اور حکمتوں والا ہے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ان کو معاف کیوں کر دیا۔ تو یہ قول جب عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے میدان میں جو فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کو اپنی امت کا خیال آیا، اپنی امت کے گناہ گاروں کا خیال آیا، اور اس کے حوالے سے پھر آپ نے اس آیت کو دہرانا اور رونا شروع کیا، اور باقی وقت جو ہے وہ اسی میں گزر گیا۔ اس آیت کو پڑھتے تھے، پتہ نہیں اپنے دل میں امت کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہوں، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اور یہ سب کیا تھا؟ اسی خشیت کی وجہ سے تھا، اسی اللہ کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے ہے۔ ہم پر غفلت کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں، ورنہ اس کو فرشتوں نے بھی محسوس کیا، انبیاء نے بھی محسوس کیا، اور پہاڑوں نے بھی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے اندر اگر احساس ہوتا یا اگر ہے ان کے اندر احساس تو وہ بھی اس کو محسوس کرتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ہیبت کو یاد دلاتا رہتا ہے اور دلاتا رہا، مسلسل یاد دلاتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، وہ قادر ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر، ان کو بتا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس بات پہ کہ اپنا عذاب تم پر اوپر سے نازل کرے یا نیچے سے، زمین کے نیچے سے یا زمین کی طرف سے نازل کرے، یا تم کو آپس میں لڑا دے، ٹکرا دے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، اور اس صورت میں تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ تو یہ مختلف صورتیں اس کے پاس ہیں سزا کی، اور مختلف صورتیں ہیں، اور وہ یہی اس کی ہیبت اور عظمت یاد دلانے کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں قرآن کریم نے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، لوگوں کو ڈرائیں اس آنے والے دن سے جب سب کا حساب ہوگا، سب کی پیشی ہوگی، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر کہہ رہے ہوں گے ایک دفعہ پھر ہمیں مہلت دے دے، ایک دفعہ پھر زندگی کی مہلت ہمیں مل جائے، نعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم ایسے عمل کریں جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے، پہلے جن چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نافرمانیوں کی، بے اعتدالیوں کی، اس سے ہم بچیں، اور ایک دفعہ پھر ہمیں موقع ملے تو ہم امتحان میں کامیاب ہوں۔ لیکن موقع تو ایک ہی ہے، ایک دفعہ ہی ملتا ہے زندگی میں، اس کے بعد دوبارہ یہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جنت کی طرف جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، یا جہنم کی طرف جانے والے ہیں، اور یہی بات جو ہے یہ مومن کو صراط مستقیم پر بھی رکھتی ہے، اور اس کے دل کو اللہ کی خشیت سے، عظمت سے بھرپور بھی رکھتی ہے۔ خشیت والے لوگ، جیسے میں نے کہا کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے، خشیت والے لوگ حرام کام سے، حرام لقمے سے، ممنوع چیز سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈر کر بچتے ہیں، اور مسلسل پوری زندگی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ حرام لقمہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، اور حرام کام بھی ہمارے کسی اعضاء سے سرزد نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے حالات کو ذرا ذہن میں لائیں، دروازہ بند ہے، عورت موجود ہے، وہ خود خواہش مند ہے، خود دعوت دے رہی ہے، لیکن کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا، خشیت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس گناہ کے کام سے باز رہے، خشیت۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہلے آئی تھی
کہ خادم نے وہ کھانے کی چیز پیش کی، عمدہ چیز پیش کی، تو آپ نے ایک آدھ لقمہ لیا اور پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی، گھر میں تو ایسی چیز نہیں بنی، کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ سوال تو آپ پہلے پوچھا کرتے ہیں، اگر کوئی اجنبی چیز دسترخوان پر ہو، نئی چیز ہو تو پوچھتے ہیں کہاں سے آئی، تو آج آپ نے ذرا کھانے کے بعد، چکھنے کے بعد پوچھا۔ تو انہوں نے کہا بھول بھی جاتا ہے انسان، بہرحال اب بتاؤ کہ کہاں سے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میں جاہلیت کے دور میں کوئی ایسے ہی منتر جنتر دم درود کیا کرتا تھا، ادھر ادھر کی کچھ چیزیں پڑھ کے، کسی کو شفا ہو جاتی تھی تو مجھے کوئی ہدیہ دے دیتا تھا، کوئی فیس دے دیتا تھا۔ تو اسی طرح میں نے کسی کا علاج کیا، اس وقت اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو اس نے معذرت کی اور چلا گیا، اور آج مدت کے بعد وہ شخص مجھے ملا تو اس نے کہا کہ آج بھی میرے پاس نقد تو کچھ نہیں، یہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنائی تھی تو یہ آپ لے لیں، اس معاوضے میں جو پرانا آپ نے مجھ پر دم کیا تھا، تو اس میں سے میں آپ کے لیے بھی لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے کہ پہلے تمہیں بتانا چاہیے تھا، یہ تو ناجائز ہے، ناجائز دم کیا ہوا اس کا یہ مال ہے تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ جو کھا چکے تھے اس کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے، حلق میں انگلیاں ڈال کے، منہ میں انگلیاں ڈال کے کیا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس خادم نے یہ کہا کہ آپ نے تو ایسی حالت میں کھایا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اب اس کو نکالنے کی کیا ضرورت؟ جب انجانے میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے میری امت کے لیے، بھول کر اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، تو بھول کے ساتھ آپ نے بھول کے کھا لیا، کیا ہوا؟ تو اس موقع پہ پھر آپ نے اس کو حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ گوشت جو حرام مال سے پل کر تیار ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے، اس کے لیے اس کا اصل مقام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ بھول کر بھی اگر میں نے یا نہ جانے ہوئے اگر میں نے ایک حرام لقمہ کھایا ہے تو وہی لقمہ میرے جسم کے اندر گوشت کے چند لوتھڑے، گوشت کے چند ریشے یا خون کے چند قطرے ایسے نہ بنائے کہ وہ قطرے اور وہ ریشے مجھے جہنم میں لے جائے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ کے اندر یہ رہے، اس کو نکال کے آپ نے دم لیا۔ یہ ان کی خشیت تھی، اور یہی خشیت کا وہ احساس تھا اللہ کے ڈر کا، اللہ کی خشیت کا، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا کہ اگر انسان تو انسان، اگر کوئی کتا دور دجلہ دریا کے کنارے وہ بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا بھی سوال عمر سے ہوگا۔ یہ ان کی خشیت تھی، اور یہی خشیت تھی جو راتوں کو ان کو آرام نہیں کرنے دیتی تھی، اور وہ نیند چھوڑ کر گشت کرتے تھے، اور یہی ہدایت اپنے حکام کو، اپنے ماتحت حکام کو، گورنروں وغیرہ کو، اضلاع کے حکام کو دیتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح خود جا کے رعایا کے حالات معلوم کریں، اور جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، بھوک کا شکار ہیں، بے آرامی کا، بے چینی کا، یا بے سکون ہے کسی بھی وجہ سے، ان کا پتہ خود لگائیں، اور مخبرین کی اطلاعات تک محدود نہ رہیں بلکہ خود پتہ لگائیں اور خود ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اس سلسلے میں رات کا آرام چھوڑ کے وہ گشت کرتے تھے۔ کئی واقعات مشہور ہیں، آپ نے سنے بھی ہیں کہ کس طرح انہوں نے گشت کے دوران لوگوں کی مدد کی، اور جو غریب تھے، مسکین تھے، ضرورت مند تھے، خود ان تک پہنچے، بجائے اس کے کہ وہ فریاد لے کر آئیں، خود ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کسی نے یہ بھی دیکھا کہ دن کے وقت، یہ تو رات کی بات تھی گشت کی، دن کے وقت دیکھا شدید گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور حضرت عمر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ رسہ توڑا کے نکلے ہیں اور میں ان کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب بہت خدام اور ہم لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم خود کرتے ہیں، آپ آرام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مسئولیت، اس کا سوال سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مجھے ہوگا، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، اس لیے اپنا دوپہر کا آرام بھی چھوڑ کر وہ اونٹوں کی تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے۔ کاش ہمیں بھی اللہ
کی عظمت اور اس کے محاسبے کا، اس کے سوال کا جو قیامت کے دن ہوگا، اس کا احساس ہمارے دلوں میں اسی طرح پیدا ہو، ہمارے اندر بھی اسی طرح خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر بھی اسی طرح ہے۔ اصل میں یہ چیزیں، ان پر ایمان تو ہم رکھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، کہ اللہ پوچھے گا اور قیامت کا دن ہوگا اور اس بڑی عظمت والی اس کی ذات ہے، بڑی ہیبت والی ہے، اور اس دن جب پوچھا جائے گا تو اس کی ہیبت اور اس کی عظمت اپنے پورے جوش پر اور اپنے پورے جوبن پر ہوگی۔ ان باتوں کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن دل کے اندر جب یہ باتیں اتریں، دل کو پورا ان کا یقین اور احساس و ادراک ہو، تو پھر یہ چیزیں اور یہ ایمان کی جو کیفیات ہیں پھر اپنا اثر پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ حکم آیا سورہ حجرات کے شروع میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک مثال دیتا ہوں، اپنی آوازوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، پست رکھو، ادب اور احترام کے حوالے سے۔ تو صحابی ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، وہ گھر بیٹھ گئے، مسجد آنا جانا بھی انہوں نے ترک کر دیا، گھر بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ میں مسجد جانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تو دوستوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے اور کیوں افسوس کر کے گھر افسوس بھی کرتے ہو، گھر بھی بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت جو ہے جب سے سنی ہے اس وقت سے میں ڈر رہا ہوں، میری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں اور میں کوئی بات کروں، میری آواز اونچی نکلے، تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، پہلی کی ہوئی نیکیاں جو تمہاری ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو ان نیکیوں کو بچانے کے لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے میں نہیں جاتا مسجد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بلایا، آپ نے فرمایا کہ یہ قدرتی آواز پر قدغن نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، جو آواز قدرتی ہے اس پر قدغن نہیں لگائی، جان بوجھ کے میری آواز سے آواز کو بلند رکھنا اور بدتمیزی سے یا گستاخی سے بولنا یا اونچا بولنا میرے سامنے، اس کو منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے تم گھر بیٹھ رہو، یہ ان کی خشیت تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اسی طرح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو، اپنی بڑائی کا احساس ہو، ذرہ برابر معمولی سا بھی دل کے اندر، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث نے بھی صحابہ کو ڈرا کے رکھ دیا، ان کی جو دل میں خشیت تھی اللہ کی، اس کی وجہ سے۔ تو آج ایسی بات کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں گے کہ جی اسلام تو ناقابل عمل ہے۔ معمولی بعض اوقات کسی بات پہ انسان کے اندر اترانے کا یا تکبر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک معمولی درجے کا تکبر جو ہے، ایک ذرے برابر تکبر، وہ بھی جہنم میں لے جائے گا اور جنت سے محروم کر دے گا۔ تو یہ تو کوئی دین نہیں ہے جس پر عمل ہو سکے۔ عبداللہ بن قیس صحابی تھے، وہ یہ سن کر روتے رہے، آپ نے تسلی دی، آپ نے فرمایا کہ وہ کبر مراد ہے جو حق سے روکے اور لوگوں پر اپنی بڑائی کا احساس پیدا کرے۔ حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ بطر الحق و غمت الناس، وہ تکبر اس کی مذمت کی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنم لے جائے گا اور جنت سے روکے گا۔ وہ تکبر جس کی وجہ سے بندہ حق قبول نہیں کرتا، اس کو اللہ یاد دلایا جاتا ہے، اس کا تقویٰ یاد دلایا جاتا ہے، یا اللہ کا وہ حکم یاد دلایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرآن سناؤ، مت مجھے حدیث سناؤ، مت مجھے حوالے دو، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں سارا دین، عمل نہیں کرتا، جانتا سارا دین سارا دین جاننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اور یہ تکبر، اس طرح کا تکبر، یا لوگوں کو حقیر کیڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھنا، تو
تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس سے منع کیا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے روکے گا۔ یہی وہ حدیث ہے، لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، ایک عبداللہ بن عمر ہے حضرت عمر کے بیٹے، اور دوسرے عمر بن عاص کے بیٹے، اور اس کے آگے اس لکھا عمر کی طرح جاتا ہے، آگے واو ہوتا ہے، تو بعض لوگ اسے عمرو بھی پڑھ لیتے ہیں، اصل اس کا تلفظ جو ہے وہ عمر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص دوسرے عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر کو ملے راستے میں اور کوئی بات کی، اور عبداللہ بن عمر وہیں کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات کہہ گئے ہیں جس کی وجہ سے؟ تو کہا گیا یہی حدیث مجھے سنا کے گئے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، مجھے وہ یاد دلا کے یہ سنا کے گئے ہیں کہ جس کے دل میں معمولی سا تکبر بھی ہوگا اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور جنت سے روک لیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے میں روکتا ہوں کہ میرے دل میں بھی کبھی کبھی شیطان کے وسوسے سے یا اپنے طور پر کسی وجہ سے تکبر کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں وہی تکبر جو ہے وہ میرے لیے آفت نہ بن جائے اور جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اصل میں اسلام، پہلے بھی بات آئی تھی کہ اسلام کہتے ہی ماننے کو ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا اور اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت اور اللہ کے سامنے جھکنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اس کی خشیت بھی ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت اور محبت دونوں نعمتیں، دونوں چیزیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکام پہ عمل کر کے کامیاب بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا